وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دفعہ کے رمضان مبارک میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے خاص طور پر وہ تفصیل سے بیان ہوا۔ کچھ اہم مضامین اس بیان کے ضمن میں اسکپ ہوتے رہتے رہیں، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کو کسی نہ کسی موقع پر بیان کرتے رہیں گے۔ خاص طور پہ سورۃ النور رہ گئی ہے۔ سورۃ النور 18واں پارہ ہے۔ سورۃ النور ساری کی ساری تقریباً میکسیمم 95% مسجد سے باہر کے معاملات پر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین کا، اسلام کا حکومت سے اور بزنس سے اور گھریلو معاملات سے کیا تعلق ہے، دین بس مسجد کے اندر، تو سورۃ النور 98%، کتنے پرسنٹ؟ سب کی سب مسجد سے باہر سے متعلق ہے، اور اس میں بھی میکسیمم پارٹ زبان سے متعلق۔ منہ سے نکلتا کیا ہے، منہ سے، انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے، اس کو اس کی بیوی پر کیا اثر پڑتا ہے، کسی عام خاتون پر کیا اثر پڑتا ہے، بہتان بنتا ہے، جھوٹ بنتا ہے، سچ ہوا تو بیوی جائے گی، جھوٹ ہوا تو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو سورۃ النور کو لازمی کور کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ گزشتہ کل سورہ لقمان پڑھی تھی۔ سورہ لقمان اس انسانی ہسٹری میں کتابوں نے جس کی زندگی کا احاطہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال بولتے ہیں، کچھ 1500 سال بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی زیادہ بتائی جاتی ہے، 140 یا 150 سال۔ آدم علیہ السلام کی زندگی، بڑی بڑی زندگیوں والے لوگ ہیں۔ انسانی ہسٹری نے اگر کسی کی لانگ ڈیوریشن آف لائف کور کی ہے تو وہ سیدنا لقمان ہے۔ سیدنا لقمان نبی نہیں تھے، حکیم تھے۔ حکیم بھی زندگی کے تجربوں سے تھے۔ لکھا ہے ایک جگہ پر کہ لقمان حکیم کی زندگی 3500 سال۔ کتنے؟ ابھی ہماری دنیا کی گنتی کو 3500 سال نہیں ہوئے، تو لہٰذا ان کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے یا ان کے تجربات کا جو نچوڑ ہوگا تو وہ واقعی کوئی چیز ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان ہمارا ایک بندہ تھا، ہم نے اس کو بڑی حکمت عطا کی تھی، یعنی تجربہ عطا کیا تھا۔ وہ کیوں نہ عطا کیا ہو؟ 3500 سال کے سامنے وہ جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کا جو لفظ ہے کہ بندہ تجربہ کار ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو تو گھاٹ سکھا دیے ہوں گے سارے، سمجھ آئی؟ تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور ساتھ میں یہ بھی اس کو لقمان کو ہم نے اپنا شکر عطا کیا کہ ہمارا شکر ادا کر۔ معلوم ہوا شکر بڑی چیز ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت کا جو ایک فرمان ہم نے پڑھا ہے، اللہ پاک نے آل داؤد علیہ السلام اور اس کی آل کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا۔ فرق سمجھیے گا، شکر ادا کرنا ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کو ہم شکر ادا سمجھتے ہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آل داؤد شکر کو عمل میں لاؤ، اعملوا آل داؤد شکرا، زبان سے نہیں، گویا جیسے اعملوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز پرفارم کرو، اعملوا الصیام، روزہ ادا کرو، تو اس کا زبان سے تعلق نہیں، یہ پورے دن کی پریکٹس ہے۔ تو شکر کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے آل داؤد شکر بھی اس طرح ادا کرو، صبح شام، صرف 2-4 کلمات کہنے سے شکر ادا۔ یہاں لقمان حکیم کو فرما دیں اشکر للہ، اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے واپس آتا ہے۔ وَمَن كَفَرْ، اور اگر کوئی ناشکرہ انکار کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، انسان کی شکر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی 20 رکعت تراویح، 4 فرض، 3 وتر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
یہ اللہ بہانہ بنا رہا ہے ہمارے درجات بلند کرنے کا کہ قیامت والے دن فرشتوں کو بنا کر گواہ بنا کر بولیں گے میرے یہ بندے مسجد میں تھے، کھڑے تھے، نمازیں پڑھی، چھوٹی موٹی غلطی ہوئی چلو معاف، اخلاص تھا چلو اونچے درجے میں لے جاؤ۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے تراشا جا رہا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات غنی، غنی کا مطلب بے نیاز، ضرورت نہیں ہے، سب چیز ایکسٹرا ہے۔ اور کسی انسان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ ہم نے اگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا تو شاید اللہ کا کوئی اور شکر نہ ادا کرے۔ قرآن حمید، اللہ کی حمد اور شکر بیان کی جا چکی، یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا شکر اور حمد بیان کرے گا تو ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے اس بیت اللہ کے بالکل عین اوپر مقابلے میں البیت المعمور ہے، دیکھیے گا اللہ کی حمد اور شکر کتنا بیان کیا جاتا ہے، دیکھیے گا اس کے بالکل اوپر بیت المعمور، بالکل اس کی سیدھ میں معراج کی رات جناب ابراہیم علیہ السلام اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے، ایسے غمزدہ بیٹھے ہوتے ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے ملاقات ہوئی، خوش ہوئے، تو بیت معمور کا تذکرہ ملتا ہے معراج والی روایت میں۔ وہ جو البیت المعمور ہے، اس بیت معمور کے طواف پر اللہ پاک نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جو یہ زمین پر لوگ طواف کر رہے ہیں، آسمانوں میں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی بھی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ کو حمد کی بندوں سے ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ اپنا بھلا کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب لقمان اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے تھے نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، یہ میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ 3,500 سال کا نچوڑ بتا رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ پاک کی غیرت اتنی جوش میں آتی ہے شرک کے معاملے میں۔ میرے بندے، تجھے پیدا میں نے کیا، تیری روح کہاں عالم ارواح میں بھٹک رہی تھی، وہاں سے والدین کے پاس، وہاں سے 4 مہینے بعد وہاں اندر میں نے روح پھونک کر اس پر لکھا اس کو رزق ملے گا، اس کے اتنی عمر ہوگی، یہ سب کچھ میں نے کیا۔ دنیا میں آیا تو نے چیخیں ماری، تو دودھ کے لیے ترسا، تیرے لیے دودھ کا انتظام کہاں کیا میں نے، خون کی نالیوں کے درمیان میں نے سفید دودھ پیدا کیا تیرے لیے۔ سوچنے ذرا، پھر جب تو بڑا ہوا توتلا، تیرے دانت ہم نے نرم، تیرے جانتوں جبڑوں میں سے تیرے سخت دانت ہم نے نکالے ہیں، تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے قوت گویائی ہم نے دی، سب کچھ ہم نے کیا، بچپن ہی تیرا ہم نے گزارا پاکیزگی میں۔ جب تجھے شعور آیا تو تو میرے ساتھ کسی کو بٹھائے گا؟ جب تجھے شعور آیا تو یہ شعور آیا کہ تو میرے ساتھ کسی کو بٹھانے لگ جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا۔ بہت جوش آتا اللہ پاک کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، چل تھوڑا سا اور مزہ کر لے، سیدھا جہنم جائے گا۔ بہت عجیب، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بچے، شرک تو ایک پہاڑ سے بھی بڑا ظلم ہے، اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا کتنا بڑا ظلم ہے۔ میرے محترم سامعین، شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک ظاہری ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ اللہ پاک نے شرک ظاہری سے ہمیں بچایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ کوئی بت ہے اور نہ کوئی دل و تصور میں ہمارا کوئی خیال ہے بت کا۔ لیکن ایک شرک خفی ہے جس میں ہم مسلمان مبتلا ہیں، اس سے بھی انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کا اللہ کا حکم ہے، روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کو پہلے باندھ، گھوڑے کو باندھ، پھر توکل کر، یعنی یہ رسی کو، سبب کو اختیار کر، لیکن اس رسی کو خدا نہ سمجھ، خدا کوئی اور ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم لوگوں نے نا ان رسیوں کو خدا سمجھ لیا ہے۔ بہت بڑے واقعات بھرے پڑے ہیں، کوئی چیز، اچھا ہمارے یہ الفاظ اور تصورات ہی تو ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہماری
شرک خفی کی مثال جو میں بیان بھی کرتا ہوں، ہمارے ملک کے حالات ابتر تھے، ساروں کی زبان پر تھا الیکشن ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، الیکشن ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، سب نے الیکشن کو مخفی خدا بنایا۔ بتاؤ الیکشن کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے مہینہ گزرا، مہینے کے بعد انشاءاللہ تنخواہ آئے گی، تنخواہ کو ہم نے خدا سمجھا۔ کوئی تھوڑی بہت ضرورت پڑی، یار فلاں سیٹ سے میرا تعلق ہے، انشاءاللہ وہاں سے، یا اللہ رے اللہ کا اللہ کرتا اللہ، لیکن دل میں خیال اس کا آتا ہے غیر اللہ کا آتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، زندگی میں ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور پیٹ میں درد سے پہلے انہوں نے دودھ پیا تھا۔ اللہ کے ہاں پیشی ہوئی تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میرے پر ایمان لائے ہو؟ کہ لائے ہوں۔ تو وہ پیٹ میں درد دودھ نے کیا تھا میں نے کیا تھا؟ پیٹ میں درد دودھ نے کیا تھا میں نے کیا تھا؟ میں خدا ہوں یا دودھ خدا ہے؟ باریکی دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ڈے بائی ڈے اس کے ایمان میں ترقی آئے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن مسبب الاسباب پر نظر رکھنے کا حکم ہے۔ بڑی مثال میں نے آپ کو ملک کی دے دی، ہم سب اس انتظار میں تھے کہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ بوسٹ کرے گی پاکستان کی اکنومی، کروا دو بوسٹ۔ لہٰذا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ظاہری ہے، ایک شرک اعتقادی ہے کہ دل و دماغ میں ہو کہ رزق یہ بت دے گا، بارش یہ دے گا یہ، اور ایک شرک خفی ہے جو مسلمانوں میں ہے، اور یہ بڑی باریک چیز ہے، یعنی اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی ہے اور شرک خفی سے بچنا بھی ہے، بڑی تیز دھار ہے، بہت تیز دھار ہے۔ بس جب کبھی غیر اللہ کی طرف توجہ جانے لگے اپنے آپ کو جھٹکا کے اللہ کی، یا اللہ یہ کام کروا دے، اس بندے سے کام ہے یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے، ادھر جانے کے بجائے وہاں سے آئے واپس، یا اللہ یہ کام ہے اس کے دل میں ڈال دے، یا اللہ میں اس بندے سے بات کرنے جا رہا ہوں میری اس باب میں تاثیر پیدا کر دے، اللہ سے تعلق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ میری نوکری ہے مجھے تنخواہ ملتی ہے، یا اللہ میری اس تنخواہ میں تو برکت عطا کر دے۔ میں فلٹر کر کے اپنی تھنکنگ کو، تاکہ کسی قسم کا کوئی شرک نظر نہ آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں احسان کی وصیت کی ہے۔ دیکھیے گا والدین کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کوئی بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو سکتا ہے، والدین کے معاملے میں دین اسلام کی تعلیمات اسلام سے اوپر کی ہیں، کہ اگر کوئی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوا اور اس کے والدین کافر ہیں اور اللہ نے اس کو ایمان دے دیا، دیکھیے قرآن کی تعلیمات، قرآن کہتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کیا مطلب؟ ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا اور وہ ماں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے تو وہ ماں کی ہر پارٹ آف باڈی سے انرجی لیتا ہے، ہر جگہ سے انرجی لیتا ہے، آنکھوں کی انرجی سے آنکھوں کی انرجی لیتا ہے، دماغ کی انرجی سے دماغ کی انرجی، بازو ہاتھ پاؤں، ماں کو اندر سے وہ ٹھیک ٹھاک استعمال کرتا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، دن بھر ماں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، سارے اور بھی دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، اندر کی مشینری اللہ پاک نے الگ ایک تخلیقی فیکٹری ایکٹیو کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو کمزوری پر اٹھائے رکھتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹتا ہے 2 سالوں میں، دودھ چھوٹتا ہے نارمل 2 سالوں میں۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو بولا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، الی المصیر، لوٹنا میری طرف ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اب یہ آزمائش والی صورت بیان کر رہے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، تمہارے دونوں والدین تمہیں مجبور کریں کہ میرے یعنی میرے رب کے ساتھ کسی کو شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں شرک کے معاملے میں یہ بات نہیں مانی جائے گی، شرک کے معاملے میں
یہ بات نہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک کا حکم دینے کے باوجود اپنے والدین دونوں کے ساتھ دنیا میں نیکی کا برتاؤ کر. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے. میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں سب کو بتا دوں گا جو تم کرتے ہو. بات سمجھے؟ یعنی اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ والدین کی اطاعت گناہ کے معاملے میں نہیں کی جائے گی. والدین کی اطاعت گناہ کے معاملے میں، والد بولیں بھائی یہ گناہ کرنا ہے تو جو اس اسلام کی تعلیمات ہیں بولیں گے ابا جان بڑی مہربانی آپ کی، میں یہ نہیں کر سکوں گا، مشکل ہے میرے سے. اگر والدین کافر ہوں، والدین مسلمان ہوں، بعض اوقات والدین اولاد پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو معاملہ حل نہیں ہوتا. خصوصی طور پر آج کل کی جو معاملات چل رہے ہیں ناچاکیوں والے، تو والد اور والدہ آخر کب بیٹے پر بس چلتے ہیں، بولتے اپنی بیوی کو طلاق دے. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک طرف بیوی ہے ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے. نادان ہوتا ہے جو ماں باپ کی باتوں میں آ کے طلاق دے دیتا ہے. کیوں بھائی؟ طلاق دینا کوئی آسان کام ہے؟ وہ جو عورت ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے آئی ہے؟ میرے لیے آئی ہے، والدین کے لیے آئی ہے. ایسی کنڈیشن میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. کسی اچھے خاص عالم ربانی کے پاس جا کے ساری صورتحال بتا کے میرے والد یہ کہہ رہے ہیں، والدہ یہ کہہ رہی ہیں، میری بیوی کا یہ قصور ہے یا نہیں ہے، ٹوٹل پکچر سامنے رکھ کے ہدایات لے کے اس پر عمل کرنا چاہیے. جوش میں آ کر فیصلہ اٹھانا نسل برباد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت خیال کریں. دیکھیں نا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ گناہ کے علاوہ ساری باتیں مانو گے. گناہ کے معاملے میں آگے سے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ بہت پیار محبت سے ڈیل کر کے معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے. کر لیتے ہیں، گھر جدا کر لیا، والدین کو الگ رکھ لیا، بیوی کو الگ رکھ لیا، والدین کے لیے اٹینڈنٹ رکھ لیا، بیوی کے لیے بھی کوئی کام کاج والی رکھ لی. اس طرح کر کے مرد کو مردانگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے گھر ٹوٹے گا، نسل تباہ و برباد ہوگی. اگلا حکم یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. پیچھے میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یہ اخلاق قرآن سکھاتا ہے، انگریز نہیں سکھاتا. ہاں انگریز اس پر عمل لازمی کرتا ہے. وڈ یو لائک ٹو پلیز گیو می، کتنے پیارے انداز سے وہ بات کرتا ہے، لیکن یہ اصل ہماری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک 5 دفعہ ان سے بولا یا ابتی، یا میرے پیارے ابا جان، میرے عزیز ابا جان، ہر دل عزیز ابا جان. کتنی پیاری تعبیر. یہ دیکھیں اب یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بہت پیارے بیٹے، اے میرے دل کے قریب بیٹے. ان تکو ان مثقال حبۃ من خردل. دیکھیں بچے کی تربیت کر رہے ہیں. میرے پیارے بچے، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، اور وہ کتنی؟ رائی کے دانے کے برابر، بہت معمولی. چنے کا دانہ، دال ماش کا دانہ بڑی چیز ہے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ نیکی ہو کسی چٹان میں اور یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں پر ہو، انجام دی گئی ہو یا رکھی گئی ہو، جو بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت والے دن لے کر آئے گا. اللہ سے چھپ نہیں سکتی. لقمان حکیم کی تجربے والی باتیں دیکھ رہے ہیں. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کے کرم والا لطفوں والا کام ہے. خبیر جانتا ہے کون سی چیز کہاں ہے. کالی رات ہو، اندھیری رات میں کالی چٹان ہو، کالی چٹان کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، کالی چیونٹی جہاں جا رہی ہے اللہ پاک اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی. اگلی نصیحت یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے گا، ہم میں سے کسی نے اپنی اولاد کو آج تک اس طرح نصیحت کی ہے؟ ہم تو اول کرتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، بزی ہیں سارے، بزنس پہ، نوکری پہ ہو. اور بچہ قریب آئے تو ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹا پیچھے ہو، تھوڑا واٹس اپ دیکھنے دے، بہت اہم میسج آیا ہے. صحیح ہے. اس سب کے بعد بھی کوئی ٹائم بچ جائے تو بچہ حرکت کر دے تو ہم اس کو کان کے نیچے دیتے ہیں، تیری ایسی تھی جی، سارا دن کا تھکا ہوا میں تم لوگوں نے میری زندگی ہے جیرن کی ہوئی ہے.
ان کاموں کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اولاد بڑی ہو رہی ہے، ابھی بچہ ہے، اولاد کارستانیاں کر رہی ہے، ایک سے ایک، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ماں باپ بولتے ہیں ابھی بچہ ہے کوئی بات نہیں کرنے دو. جب سر سے پانی گزرتا ہے پھر بولتے ہیں ہو غلطی ہوگی مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ. اب وظیفوں سے نہیں ہوگا، جب پانی سر سے اوپر ہو گیا اب وظیفوں سے، جب بچہ موم ہو نا، موم یہ اس وقت کرنے کی بات ہے. سورہ لقمان گھر میں جا کے کھولیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی قیمتی بات آگے بتا رہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز برابر قائم کرے گا. نماز بھائی ہم لوگ والدین ہونے کا حق نہیں ادا کرتے بھائی. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز برابر قائم کرے گا. وامر بالمعروف، معاشرے میں نیکی کا حکم دیتا رہے گا. ونہی عن المنکر، برائی سے روکتا رہے گا. ان تینوں احکامات کے نیچے لازمی سی بات ہے، اگر کوئی نیکی کا حکم دے گا تو پہلے خود عمل کرے گا، کوئی دوسرے کو برائی سے روکے گا تو پہلے خود برائی سے روکے گا. اب ضروری سی بات ہے جب انسان زندگی میں کوئی بڑے مشن پر ہوتا ہے تو اس راستے میں تکالیف آتی ہے. یہاں ممبر پہ بیٹھ کر حق بیان کیا نا تو بعض اوقات ڈالے بھی نیچے کھڑے ہوتے ہیں، چلو مولوی صاحب جیل چلو، یہ بات کیوں کر دی آپ نے؟ آسان کام نہیں ہے. بہت بڑے بڑے علماء محققین کا جنازہ جیل سے نکلا ہے اور آج تک سنت ہے، نکلتا آ رہا ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو امانت ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے. قرآن آگے پھر فوراً بتاتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس فیلڈ میں جو پریشانیاں آئیں گی اس پر صبر کرے گا. یہ سارے کام کرے گا، حضرت کہلائے گا، لوگ ہاتھ چومیں گے، سب کچھ ہوگا، یہ وہ آگے پیچھے ڈول ڈماکہ، لیکن اگر اس مشن میں اگر تم سچے ہوئے تو پریشانی آئے گی. جب پریشانی آئے گی تو اس پر صبر کرے گا، واویلا نہیں کرے گا او میں تو نیک آدمی ہوں، تو پھر وہ دو نمبری نہیں کرنا شروع کرے گا، اپنی عبادت نہیں بیچے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کی عدالت میں قادیانی کے خلاف مقدمہ چلا، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے. صفائی کے لیے موقع دیا کہ وکیل نے آ کر کان میں بولا حضرت یہ جو آپ نے بیان دیا ہے اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے ترمیم کر دیں، یہ کہہ دیں مجھے یاد نہیں ہے یا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، مطلب اپنے اس بیان سے ہلکی سی سٹیٹمنٹ مکر دیں، آپ کا کیس ہم جیت جائیں گے. تو ابھی کاروائی شروع نہیں ہوئی. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کیا کہا، ختم نبوت سے بیان بدل دوں؟ واللہ بیان بدلا ایمان بدلا. یہاں عدالت میں اگر بیان بدلا تو ایمان بدلا. یہ جج کی کیا حیثیت ہے مجھے وہ دے گا، یہ جج انگریز ہے، اس کو بھی قادیانی نے گالیاں دی ہیں. اور واقعی قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا روح زمین پر جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ دنیا کا بدترین کافر، خبیث، گدھا، پتہ نہیں کیا کیا بولا ہوا تھا. تو اس کو بولا اس انگریز کو بولو قادیانی کو نبی مانتے نہیں، وہ کہا تجھے گالی دی ہے کتاب میں. ساری محفل لوٹ لی انہوں نے. لیکن جو انہوں نے بات کی، بیان بدلا ایمان بدلا، ساری عدالت کو ہلا کے رکھ دیا. اسی عدالت سے عزت کے ساتھ بری ذمہ ہوئے. انگریز نے لکھا ہے قادیانی بڑا شیطان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. نیکی کرنا آسان نہیں ہے. اللہ پاک نا بندے کو پھر چھنتے ہیں، چھننے کے بعد کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار، پہلے زمین میں جانا پڑتا ہے، زمین کی سختیاں برداشت کر کے پھر اس میں سے کومپل اور سب کچھ نکلتا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہمت والے کام ہیں میرے پیارے بچے. نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت پر آزمائش پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہیں، گپ شپ والے کام نہیں ہیں. آگے مزید ٹریننگ اپنے بچے کی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھولا کے نہیں رکھ. کسی بھی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، شہرت، حسن، کسی بھی وجہ سے اپنے گال کو لوگوں کے لیے پھڑکا کے نہیں رکھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ پاک شیخی مار، دکھاوے، شوباز کو پسند نہیں کرتے.
اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ. کیا عجیب، دیکھو نا یار، کیا نچوڑ ہے لقمان حکیم کا. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ. وغضض من صوتک، جب کسی سے بات کرے تو گلے پھاڑ پھاڑ کے بات نہ کر، نارمل انداز میں بات کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، روئے زمین پر سب سے عجیب آواز تو گدھے کا ہنکھنانا ہے. سمجھ آئی؟ نارمل بات کی ضرورت ہے تو نارمل بات کی جائے. 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے، آپ 10 بندوں کو سنا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے. یہاں پر لقمان حکیم کی جتنی بھی ہدایات اور روشنیاں ختم ہوتی. بہت قیمتی باتیں ہیں. ایک ہی رکوع اللہ پاک کبھی کبھی موقع دیتے ہیں، ہم اس کو فجر میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ ہر لفظ نا اس پر عمل کرنے کی ضرورت. اپنی اولاد کا خود خیال رکھیں. اگر ہم نہیں رکھیں گے، یہ معاشرے میں دوسروں کے ہاتھ لگے گی، پھر وہ وہاں چھوڑیں گے، آئیں گے، آپ بولو گے اوہو ہمارا بچہ خراب ہو گیا. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہم اس پیریا ٹاؤن کراچی میں رہتے ہیں، بچوں کی حالت بہت ابتر ہوئی ہے، بہت زیادہ ابتر ہوئی ہے. میں ایک دفعہ فیملی کے ساتھ چلا گیا 10A پر، جو کمرشل ایریا ہے، چائے پینے کے لیے چلا گیا. تو گاڑی میں ڈرائیو کر کے گیا، میں اپنی ٹوپی شوپی اپنا حلیہ میں گاڑی میں چھوڑ کر باہر نارمل ایک عام انسان کی طرح ہوا لگانے کے لیے بیٹھ گیا. ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا، ادھر ہوا بڑی تیز چلتی ہے. دائیں بائیں 2-3 ٹیبلوں پر 4 بچے ٹین ایجر، 20-22 سال سے کم، 14 سال سے اوپر بیٹھے ہوئے. واللہ ادھر 5-7 منٹ گزارنا میرے لیے مشکل ہو گئے. ان کی لینگویج، ان کا گالیاں دینے کا انداز، ان کا وہ پھونک مارتا وہ جو الیکٹرک والا آیا آج کل، کیا بولتے ہیں اس کو، ریپ بولتے ہیں، جو ذائقے والا آیا ہوا آج کل، فلیور والا، مارے دھوئیں اڑا رہے ہیں ظالم کے بچے. اچھے خاصے کھاتے پیتے ماں باپ کے بچے. میں وہاں تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں گزار سکا. دوست یار، لیکن ان کی باتیں، کیا بات ہو رہی تھی وہ میں نقل نہیں کر سکتا. بات پہ گالیاں، اور وہ جو دھواں چھوڑ رہے تھے وہ ویٹر کو بول رہے تھے بھائی جلدی لا کے دے، بہت ٹائم ہو گیا. کس چیز کی مستی ہے؟ پیسے کی مستی ہے یا اور کسی چیز کی مستی ہے؟ والدین کو نہیں پتہ. والدین کی نگاہ میں وہ بچے دنیا میں فرشتے ہیں. تربیت تو اس وقت پتہ چلتی ہے جب بچے والدین کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے. اور یہ ذمہ داری والدین کی ہے. میں دور مثال نہیں دی آپ کو، میں نے اپنے بحریہ کی مثال دی. تو یہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے. مثالی والدین ایک کتاب ہے، آرام سے ملتی ہے، شاید PDF بھی ہو. ہاں، بڑے محقق عالم نے لکھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں بڑے ٹپس ہیں. سب سے اہم بات، اپنی اولاد کو ٹائم دیں. بس آپ اگر ٹائم نہیں دیں گے، معاشرہ اس کو ٹائم دے گا، پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو کہیں اور جا کے چھوڑے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.